جی بسم اللہ. وَأَمَّا الْمُخَالِفُونَ، مسئلہ تھا خیار مجلس کا، چل رہا تھا کہ بیع ہو جانے کے بعد مجلس کے اندر بائع کو مشتری کو خیار فسخ ہے یا نہیں ہے. جو مخالف ہیں فقد استرب بهم وجه الدلیل لمذهبهم فی رد العمل بهذا الحدیث. تو اس حدیث یعنی یہ جو پڑھی ہے البیان بالخیار المتباین کل واحد منہما بالخیار علی صاحبہ ما لم یفترقا، تو اس حدیث کے عمل پر جواب کے حوالے سے اپنے اپنے جو مخالف ہیں نا ان کی دلیل اپنے مذہب کے حق میں مختلف ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی جو اس کا انکار کرنے والے ہیں خیار مجلس کا، تو اس حدیث کا کیا جواب ہے، ہر ایک الگ الگ جواب دیتا ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ اختلاف کرنے والے بس مختلف ہیں، ان کے ساتھ دلیل کا انداز اپنے موقف کے لیے اس حدیث پر عمل کے انکار کرنے میں. تو فالذی اعتمد علیہ مالک، امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل فی رد العمل بھی اس حدیث پر عمل کے انکار میں کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے انہ لم ینفی عمل اہل المدینۃ علیہ. پہلی دلیل یہ ہے کہ جی اس پر اہل مدینہ کا عمل نہیں ہے. لم ینفی یعنی نہیں پایا، اہل مدینہ کا عمل نہیں ہے، اس لیے ہم اس حدیث پر عمل نہیں کرتے. یعنی گویا کہ اہل مدینہ کا اجماع ہے. جب عمل نہیں ہے اہل مدینہ کا تو اہل مدینہ کا کیا ہوا؟ اجماع ہوا اس مسئلہ میں. بات سمجھے کہ نہیں؟ الاستذکار میں ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر رد کیا ہے، جلد 6 صفحہ 476 میں. ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَيُّ إِجْمَاعٍ يَكُونُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، اس مسئلہ میں کہاں اجماع ہے؟ اذا كان المخالف فيها، جبکہ مخالفت کرنے والے موجود ہیں، ان میں عبداللہ بن عمر ہیں، سعید المسیب ہیں، ابن شہاب ہیں، ابن ابی ذئب وغیرہ ہیں. بلکہ ابن ابی ذئب جو مدینہ کے بڑے فقہاء میں سے ہیں، اسی مسئلہ میں تو انہوں نے کہا ہے کہ ان البیعین لیسا بالخیار، جو یہ کہتا ہے حتی افترقا استتیبہ، یعنی اسی مسئلہ میں ابن ابی ذئب نے امام مالک رحمہ اللہ پر بڑی سخت جرح کی ہے کہ اگر وہ خیار مجلس کو نہیں مانتے تو ان سے توبہ کروائی جائے. تو تم کہتے ہو اجماع ہے، کہاں اجماع ہے؟ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو اصل یہی ہے کہ یعنی مالکیہ نے عمل اہل مدینہ کو خبر احاد پر مقدم کیا ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو یہ مالکیہ کی جانب سے پہلا جواب. دوسرا ما انہ قد عارضہ عندہ، دوسرا جواب اس حدیث کا یہ دیتے ہیں، کہتے اس کے مخالف روایت موجود ہے جو منقطع ہے. حدیث ابن مسعود کی منقطع تو نہیں ہے بلکہ یہ ثابت ہے، منقطع کہنا غلط ہے. ایما بیعین تبایعا فالقول قول البائع او یترادان، کہ دو بیع کرنے والوں نے بیع کی ہے تو بیع کی بات مانی جائے گی یا دونوں معاملے کو چھوڑ دے. تو گویا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے محمول کیا اس کو عموم پر. کیا مطلب عموم پر معمول کیا ہے؟ یعنی اس میں مجلس غیر مجلس کا کوئی فرق نہیں ہے. تو اس میں سیدھی سی بات ہے، جب بیع ہو گئی ہے
تو وہ ہو گئی، پکی ہو گئی. اب بعد میں اختلاف ہوتا ہے چاہے مجلس میں یا مجلس کے برخاست ہونے کے بعد، تو بات بائے کی مانی جائے گی یا پھر سودے کو کینسل کیا جائے. تو یہ حدیث خیار والی مجلس کی کیا ہے؟ معارض ہے. وذالک، اور یہ چیز تقاضا کرتی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ مجلس میں ہو یا مجلس کے بعد ہو. ولو کان المجلس شرطا، اگر مجلس شرط ہوتی بیع کے انعقاد میں، لم یکن یحتاج فیہ الی تبیین، تو پھر ضرورت ہی نہیں تھی کہ اختلاف مجلس میں اختلاف کا حکم بتایا جائے. ہاں؟ کہتے ہیں اگر یہ ہوتا کہ مجلس کے اندر حق خیار حاصل ہے تو پھر اس حدیث کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جب حق خیار حاصل ہے تو یہ ضابطہ کیوں آیا جی فالقول قول البائی او یترادد. جواد سمجھا رہے کہ ین البیع بعد لم ینعقد ولا لازم، کیونکہ بیع ابھی تک منعقد ہی نہیں ہوئی، لازم ہی نہیں ہوئی. بل بعد الافتراق، ای بل یلزم البیع بعد الافتراق. عبارت محذوف نکالیں گے پھر معنی صحیح ہوگا. بل بعد الافتراق ای بل یلزم البیع بعد الافتراق من المجلس، تمہارے قول کے مطابق تو افتراق مجلس کے بعد بیع لازم ہوگی. بات سمجھے کہ نہیں؟ تو جب مجلس کے اندر بیع لازم ہی نہیں ہوئی تو شریعت نے پھر یہ ضابطہ کیوں دیا؟ کہتے وہذا الحدیث، ابن رشد خود جواب دیتا ہے اس دوسری دلیل کا. تو مالکیہ کی دوسری دلیل ہو گئی نا. کہتے یہ حدیث پہلی بات تو یہ ہے منعقد ہے، ولا يعارض به الاول، پہلے حدیث کے مقابل نہیں اس کو پیش کیا جا سکتا. وبخاصہ، اور دوسرا جواب یہ بالخصوص لا يعارضه، یہ اس کے معارض نہیں بنتی مگر جب عموم کا اس میں وہم آپ پیدا کریں. جب آپ اس میں اس حدیث سے عموم لیں نا مجلس غیر مجلس کا، پھر یہ اس روایت کے معارض ہے. لیکن اگر آپ اس کو بعد المجلس پر معمول کریں اور پہلی روایت کو مجلس کے اندر معمول کریں تو پھر دونوں میں تضاد. بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ والاولا، اور اولا یہ ہے ایم بنی ہاذا علی ذالک، بنیاد اس کی، ہاذا سے مراد ایما بیعین تبایا. سمجھ رہی کہ نہیں؟ یہ جو دوسری حدیث ہے. اور ذالک سے مراد پہلی روایت المتبایعان کل واحد منہما بالخیار. اولا یہ ہے کہ بنیاد اس کی اس پر ہونی چاہیے. یعنی ابن رشد کیا کہتے ہیں دونوں کا محمل الگ الگ کیا جائے. سمجھ رہی کہ نہیں؟ اعمال الدلیلین اولا من احمال احدہما. تو پہلی روایت کا تعلق ہے مجلس کے ساتھ، اس کا تعلق ہے مجلس کے بعد، کہ مجلس ختم ہو گئی اس کے بعد اختلاف ہو گیا ہے. تو اس طرح دونوں روایتوں کے اوپر عمل ہو جائے گا. وہ حاصل حدیث، اور پھر یہ جو روایت ہے تو لم یخرج احد مسندا، کسی ایک نے بھی مسند ذکر نہیں کی، یعنی مرفوع میرے خیال میں. لیکن یہ ابن رشد کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اہل علم کہتے تقریباً 6 طرق اس کے موجود ہیں، تو یہ مرفوعاً ثابت ہے، مرفوعاً ثابت ہے. تو بہرحال ابن رشد وہ بھی مالکیہ کے برعکس جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں یہ ہے وہ جس پر امام مالک رحمہ اللہ نے اس اعتماد کیا ہے اس حدیث پر عمل نہ کرنے میں. وہ ہے کہ خیار مجلس پر عمل نہ کرنے کی 2 دلیلیں ہیں امام مالک کے یہاں. ایک تو یہ ہے کہ عمل اہل مدینہ نہیں ہے، اور دوسری یہ ہے کہ وہ روایت اس روایت کے کیا ہے؟ خلاف ہے. ایما بیعین تبایا. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ کیا تطبیق اس طرح ہوگی نا کہ اس کا تعلق مجلس کے ساتھ ہے، اس کا تعلق بعد المجلس ہے. تو یہ 2 جواب امام مالک کی جانب سے.
باقی امام مالک کے شاگرد انہوں نے استدلال کیا ہے فی ذالک، اس میں ذالک سے مراد البیان والی حدیث کے جواب میں۔ امام مالک نے تو دو جواب دیے نا، عمل اہل مدینہ نہیں ہے، اور دوسرا جی اس حدیث کے معارض ہے، لیکن شاگردوں نے اس سے آگے بڑھ کر اور بھی جوابات دیے ہیں۔ اب وہ دیکھیں ان کا استدلال فی ذالک اس میں، یعنی حدیث البیان کے رد میں سمعی اور قیاسی جو دلائل ہے ان کے ظواہر پر ہے۔ سمجھ لیں کہ ظاہر سے استدلال، نص سے نہیں، ظاہر سے استدلال ہے۔ سب سے بڑا ظاہر اس سلسلے میں کیا ہے؟ اللہ کا فرمان جی کہتے ہیں دیکھو یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اور عقد ایجاب اور قبول کا نام ہے، امر جو ہے نا وجوب کے لیے آتا ہے۔ تو خیار مجلس، مجلس میں حق خیار دینا یہ تقاضا کرتا ہے وفا بالعقد کے ترک کا۔ پھر تو یہ اوفوا بالعقود پر عمل نہ ہوا نا۔ جب آپ مجلس کے اندر آپ ایجاب و قبول کے بعد پھر آپ حق خیار دیتے ہیں، پھر تو اوفوا بالعقود پر عمل نہ ہوا۔ لأن له عندهم، اس لیے کہ ان کے ہاں یرجع فی البیع، وہ بیع میں رجوع کر سکتا ہے بیع پکا کرنے کے بعد، جب تک ان جدا نہ ہو، تفرق نہ ہو۔ یہ تو تھی سمعی دلیل۔ باقی قیاس کیا ہے؟ اس سمعی دلیل کا جواب یہی ہے کہ یہ استدلال ظاہر سے ہے، اور وہ کس سے ہے؟ نص سے۔ خیار مجلس کیا ہے؟ نص سے ہے، اور نص ظاہر پر مقدم ہوتی ہے، کیونکہ جو نص میں ہوتی ہے وہ دلالت اصلیہ ہے، اور یہ ہے دلالت تبعیہ۔ باقی قیاس وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ عقد معاوضہ ہے، تو عقد معاوضہ کے اندر کوئی خیار مجلس نہیں ہوتا۔ فلم یکن لخیار المجلس فیہ اثر، اس میں کوئی اثر نہیں۔ اصلہ، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس قیاس کی بنیاد کیا ہے؟ باقی عقود جس طرح نکاح، کتابت، یعنی وہ غلام کے ساتھ مکاتبت، خلو، رہن، صلح کرنا، یہ قتل عامد کے اوپر، اب ان مسائل کے اندر خیار مجلس نہیں ہے۔ تو اسی طرح بیع بھی عقد معاوضہ ہے، اس کے اندر بھی خیار مجلس نہیں۔ اس کا جواب بھی واضح ہے کہ یہ جو قیاس ہے یہ نص کے معارض آ رہا ہے، جبکہ قیاس کی شرائط میں سے کیا ہے کہ وہ نص کے معارض نہیں ہونا چاہیے۔ فلما قیل لهم، جب ان کو کہا گیا مالکیہ کو، ان الظواہر، ظواہر جن سے تم استدلال کرتے ہو اس کو مذکورہ حدیث خاص کرتی ہے، یعنی جی نص ظاہر پر مقدم ہے۔ جب ان کو یہ کہا جائے تو نہیں باقی رہ سکتا تمہارے لیے حدیث کے مقابلے میں مگر قیاس۔ اب تو تمہارے پاس کیا ہے؟ صرف ایک قیاس ہی رہ گیا ہے۔ تو پھر بھی تم جو ہے نا قیاس کی وجہ سے حدیث کو چھوڑو، تو تمہارے اوپر لازم آتا ہے کہ تم پھر ان میں سے بن جاؤ جو قیاس کو حدیث کے اوپر غالب کرتے ہیں۔ پھر تو تمہارے نزدیک قیاس حدیث پر مقدم ہوا، اور یہ موقف جو مالکیہ کے یہاں محجور ہے، ان کے نزدیک تو قیاس حدیث پر مقدم نہیں ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ مطلب کیا، اگر قیاس کو حدیث پر مقدم کرتے ہو تو یہ تمہارے اپنے مذہب کے خلاف ہے۔ تمہارے مذہب میں احناف تو قیاس کو حدیث پر مقدم کرتے ہیں، مالکیہ تو قیاس کو حدیث پر مقدم نہیں کرتے۔ وَإِنْ كَانَ قَدْ رُوِيَ عَنْ مالک، اگرچہ امام مالک رحمہ اللہ سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ غالب کرتے ہیں قیاس کو سماع پر ابو حنیفہ کے فتوے کی طرح، اگرچہ یہ بھی مروی ہے کہ بعض اوقات ابو حنیفہ کی طرح قیاس کو اثر پر غالب کرتے ہیں۔ جب ان پر یہ اعتراض کرتے ہیں فَأَجَابُوا عَنْ ذَلِكَ، تو اس کا وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ مالکی کہتے ہیں جی یہ ہم حدیث کو قیاس کی بنیاد پر رد نہیں کر رہے، نہ ہی قیاس کو غلبہ دے رہے ہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ من باب تأویلہ و صرفہ عن ظاہرہ، کہ ہم حدیث کی تعویل کر رہے ہیں اور حدیث کو ظاہری معنی سے پھیر رہے ہیں۔
یعنی حدیث کی تعویل کر رہے ہیں قیاس کے ذریعے، حدیث کی تعویل کر رہے ہیں قیاس کے ذریعے، اور کہتے ہیں ظاہر کی تعویل کرنا قیاس کے ساتھ یہ اصول کیا متفق علیہ بات ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری پھر دو تعویلیں ہیں، احدہما، پہلی تعویل یہ ان المتباینین فی الحدیث، کہ یعنی اب ہم کیا کرتے ہیں، قیاس کے ذریعے حدیث، خیار مجلس والی حدیث میں تعویل کرتے ہیں، ہم رد نہیں کرتے، اور قیاس کے ذریعے تعویل کی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، خیار مجلس والی روایت میں کیا تعویل کرو گے؟ کہتے دو میں سے کوئی ایک ضرور کریں گے۔ کیا متباین سے مراد مذکورہ روایت میں کیا ہے؟ المتصابیمان، دو سودا کرنے والے، اللذان لم ينفذ بینہما بالبیع، جن کے درمیان بیع مکمل نہیں ہوئی۔ بھئی اس خیار مجلس یہ اس کو خیار ہے جن کے درمیان بیع مکمل نہیں ہوئی، حدیث کا مصداق یہ ہے۔ تو ابن رشد کہتے ہیں انہیں کہا جائے گا پھر تو یہ جو حدیث ہے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یہ تو حدیث نہ بھی ہوتی، جب بیع مکمل نہیں ہوئی تو ہر ایک کو خیار حاصل ہے، پھر خیار مجلس والی روایت کا فائدہ، یہ تو تمہاری تعبیر بے فائدہ ہے۔ تو انہیں کہا جائے گا کہ یہ حدیث تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو معلوم امت کے دین کے اندر یہ بات معلوم ہے کہ دونوں کو خیار حاصل ہے جب ان کے درمیان کوئی پکی بات ہی نہیں ہوئی، تو یہ تعویل توڑ دیں۔ اچھا جی، دوسری تعویل کیا کریں گے جی؟ کہتے ہیں جی تفرق سے مراد یہاں یہ کنایہ ہے افتراق بالقول سے، سمجھے کہ نہیں؟ کیا مطلب؟ تفرق سے مراد تفرق بالابدان نہیں، تفرق سے مراد تفرق بالاقوال ہے، لا تفرق بالابدان، تفرق بالابدان نہیں۔ تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اب اس تفرق سے مراد بھی کیا ہے؟ تفرق بال یہ اقوال ہے، سمجھے کہ والاعتراض، اس تعویل پر اعتراض کیا ہے؟ یہ مجازی معنی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ تفرق کا حقیقی معنی کیا ہے؟ تفرق بالابدان، اور جب حقیقت ممکن ہو تو پھر مجاز کی طرف نہیں جایا جاتا نا، اور حقیقت کے تفرق بالابدان، نتیجہ کیا نکلا کہ تمہاری دوسری تعویل بھی گئی۔ وجہ ترجیح، وجہ ترجیح کیا ہے؟ ان یقاس بین ظاہر ھذا اللفظ والقیاس، قیاس کیا جائے اس لفظ کے ظاہر میں اور قیاس میں، یعنی قیاس میں اور اس لفظ کا جو ظاہر ہے اس کے درمیان جو ہے نا آپ تقابل کریں، فیغلب الاقویٰ، تو اقویٰ کو غلبہ دیا جائے، اقویٰ صاحب ظاہر نص ہے، وہ تو پھر قیاس نہیں ہے۔ اور حکمت اس میں کیا ہے؟ لموضع الندم، ندامت کی وجہ سے، کہ بیع پکی ہونے کے بعد پھر بھی ندامت ہو سکتی ہے نا، اس لیے مجلس کے اندر شارح نے دونوں کو خیار دیا ہے۔ تو اب دیکھیں خیار مجلس کے مالکیہ قائل نہیں ہے، سمجھئے کہ نہیں؟ تو خلاصہ یہی ہے کہ اب خیار مجلس والی روایت تو ثابت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا جواب کیا دیتے ہیں مالکیہ؟ ایک جواب یہ دیا کہ عمل اہل مدینہ نہیں ہے، دوسرا کیا جواب دیا جی؟ ایما بیان تبایا فالقول قول البائع کے خلاف ہے۔ اور مالک کے شاگردوں نے کیا کہا جی؟ تیسرا جی یہ حدیث خیار مجلس اوفو بالعقود کے خلاف ہے، 3۔ اور چوتھا جواب یہ جی یہ باقی عقود معاوضہ میں جس طرح خیار نہیں ہے تو اس میں بھی خیار نہیں ہے۔ تو گویا کہ حدیث کے رد میں کہ کتنے جواب بن گئے مالکیہ کی جانب سے؟ 4 جواب۔ جب ان کو یہ کہا گیا کہ جب بھی تم تو پھر گویا کہ حدیث کا رد کر رہے ہو، پھر انہوں نے کیا کہا جی نہیں جی نہیں، ہم حدیث کا رد نہیں کر رہے، ہم حدیث کا معنی کا تعین کر رہے ہیں، تعویل کر رہے ہیں۔ اچھا جی کیا تعویل ہے جی؟ وہ 2 تعویلیں ہیں۔ ایک تعویل یہ ہے جی بیع پکی نہ ہو تو خیار ہے، اس کا جواب دیا پھر تو خیار مجلس سے روایت کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اور دوسرا جواب کیا دیا جی؟ تفرق سے مراد ہے تفرق بالاقوال، بات سمجھے کہ اس کا بھی رد ہو گیا۔ تو اب واضح دیکھیے ابن رشد رحمہ اللہ مالکیہ کے بالکل مخالف جا رہے ہیں، بات سمجھے کہ
تو فہذہ ہی اصول رکن الاول، یہ پہلا رکن ہے، الذی هو العقد، جو کیا ہے، عقد ہے۔ تو پیچھے باب قائم کیا تھا نا کہ جو بیع کو صحت کے اسباب، شروط کے اسباب ہیں، بیع کو صحیح قرار دینے والی چیزیں، تو اس کے 3 رکن۔ پہلا کیا تھا؟ عقد۔ عقد سے مراد الفاظ، بس وہی کہ تو عموماً تو یہ ہے تفرق سے مراد تفرق بالابدان یا تفرق بالاقوال۔ بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ تفرق چونکہ شارع نے بھی اس کا معنی نہیں بیان کیا اور لغت سے بھی اس کا معنی نہیں واضح ہوتا، تو لہذا عرف کے ذریعے فیصلہ ہوگا۔ یہ بھی بعض فقہا کی رائے ہے کہ تفرق کا فیصلہ عرف، اگر کسی عرف میں اقوال کے ذریعے تفرق کو سمجھا جاتا ہے تو وہاں تفرق بالاقوال ہے، اور اگر کسی عرف میں ابدان کو علیحدہ سمجھا جاتا ہے تو پھر وہاں تفرق سے مراد ابدان ہو جائے گا۔ اس طرح دونوں قول میں کیا ہو جاتی ہے پھر تطبیق۔